بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ والعصر۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں زمانے کی، عصر کی، وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہمارے لیے رہنما، ایک مکمل ہادی اور امامت کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ البتہ قرآن کی ایک آیت پر بھی اگر مجھ حقیر نے، مجھ فقیر نے عمل کر لیا تو ہم ایک اچھے مسلمان، میں ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہوں۔ قرآن کی بعض آیات تو ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کچھ آیات کو تو فریم کروا کر، تغرہ بنوا کر اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم سے صحابہ کرام 10 آیتیں لیتے تھے، ان 10 آیتوں پہ عمل کر لیتے تھے، تب دوسری 10 آیتیں لیتے تھے۔ بعض شخصیات نے تو 10 اور 20 آیات سے زیادہ نبی سے آیات نہیں لیں۔ یاد کرنا، حفظ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، مگر ان آیات پر عمل کرنا، تو ایک آیت بھی اگر میں عمل کر لوں تو شاید ایک اچھا مسلمان بن جاؤں۔ مثلاً قرآن مجید سورہ مبارکہ تکویر کی وہ مشہور آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ آتے جاتے ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ قرآن ہے نا، اللہ پوچھ رہے ہیں نا، بس بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اگر آتے جاتے اس آیت پر نگاہ پڑے اور جانے سے پہلے جاتے ہوئے اس سوال کا جواب ہی نہ ہو تو کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ انسان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ جانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں کہ سرکار کی خدمت میں آ کر کسی اعرابی نے، کسی بدو نے، کسی مسافر نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ جو اسلام لائے ہیں وہ اسلام کیا ہے؟ سرکار نے کوئی ایک آیت تلاوت فرما دی، سرکار نے کوئی ایک جملہ ارشاد فرما دیا، سرکار نے کوئی ایک قرآن کا کہ اللہ کے کلام کا ایک حصہ سنا دیا، وہ فقیہ بن کر واپس لوٹا۔ ایک جگہ تو حضرت نے فرمایا جاء جہولا ذہب فقیہا، یہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ تو ایک لمحے میں بھی کوئی فقیہ بن سکتا ہے۔ ہر کام کو سجایا جاتا ہے، جو کام مطلوب ہوتا ہے اسے سجایا جاتا ہے، جو کام مقصود ہوتا ہے اسے سجایا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں کی ذات اللہ کا مطلوب اور مقصود وجود ہے۔ اللہ نے بغیر سجائے ہوئے انہیں نہیں بھیجا، پوری کائنات کو سجایا ہے، ان سے پہلے نبیوں کو بھیجا ہے، ان سے پہلے انسانی شعور کو بڑھایا ہے، پھر مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک آیت بھی میرے اور آپ کے، ہم چاہیں تو ایک آیت سے بھی ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ، جو کچھ قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے، اس پورے قرآن کا خلاصہ اگر ایک سورے میں دیکھنا ہو تو وہ سورہ مبارکہ والعصر ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اگر فہرست وار دیکھنا ہے تو وہ سورہ والعصر کی صورت میں ہم دیکھ لیں۔ کتاب کی ایک فہرست ہوتی ہے، یہ سورہ فہرست قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ اس سورے کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ ہو، اور بہت سارے کام کرواتا اس لیے تاکہ ان میں سے کوئی ایک کام حاصل ہو جائے۔ دنیا میں سب آئے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن کون ہیں، کتنے ہیں کہ جو اس دنیا میں آنے کے مقصد پر عمل پیرا رہنے کے بعد گئے ہوں، یا یوں کہہ لوں کہ جیسا اللہ چاہتا تھا ایسے جی کر مرے ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ مسلمان مرنے کا حکم دے رہا ہے، جو زیادہ مشکل کام ہے۔ مسلمان جینا کتنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مر مت جانا، مرنا تو مسلمان مرنا۔ وہ مسلمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور جو مسلمان مر رہا ہے خود بخود وہ مسلمان رہا، وہ مسلمان جیا، وہ مسلمان زندہ رہا۔ لیکن ایک بہت بڑا پیغام اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ماضی بہت اچھا ہوتا ہے، مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ جس کا ماضی اچھا ہو اور مستقبل برباد ہو جائے وہ بھی ناکام انسان ہے، لیکن جس کا ماضی خراب تھا اور مستقبل اچھا ہو گیا ہو وہ کامیاب انسان ہے۔ ہم نے کتنے ہی تاریخ میں لوگ دیکھے جن کا ماضی بہت اچھا تھا مگر مستقبل برباد ہو گیا، کلاہما فی النار۔ میں ایک اشارتاً عرض کر رہا ہوں،
کتنے ہی لوگ دیکھیں کہ جن کا ماضی بہت اچھا رہا مگر مستقبل برباد ہو گیا، اور ہم نے ایک اور بھی دیکھا جس کا ماضی خراب تھا مگر مستقبل اس کا حسین بن گیا۔ یہ جو دین پر، اسلام پر، مکتب پر، نظریے پر، ایمان کے ساتھ مرنا ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ یہ سورہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ وقت عصر، وقت ظہر، فجر، یہ نہار، یہ اس وقت کی قسم کھائی اللہ نے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ظاہر قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن شہید مطہری نے البتہ اس تفسیر کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد صرف عصر، ظہر اور عصر والا عصر نہیں ہے، بلکہ عصر سے مراد زمانہ ہے۔ اللہ ایک زمانے کی قسم کھا رہا ہے، ہاں عصر کی بھی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور عصر کے وقت اور وقت کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، مگر ایک زمانہ ہے کہ جو قابل قسم پروردگار بن گیا۔ وہ کون سا زمانہ ہے جو قابل قسم پروردگار بن گیا؟ جو اتنے حسین لمحات پر مشتمل ہے، جو اتنے خوبصورت لمحات پر مشتمل ہے، جس کا ایک ایک لمحہ یاد کرنا سنت کہلاتا ہو، جس کے ایک ایک لمحے کو یاد رکھنا ثواب بن جائے، ایک ایک لمحے کو دہرانا ثواب بن جائے۔ وہ کون سا زمانہ ہے کہ جو قابل قسم پروردگار ہے؟ وہ سرکار کی 63 برس کی زندگی ہے۔ اس لیے کہ میں 23 برس کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرنا، میں 23 برس کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ ہم 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نبی مکرم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نبی بن کر آئے ہیں۔ اور آپ سے کوئی کہنا میرے بچے کہ سرکار تو 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو آپ کہہ دیجئے گا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ سرکار ہمیشہ سے نبی تھے۔ وہ جو ظاہری حیات طیبہ ہے سرکار دو جہاں کی، وہ 63 برس کی حیات طیبہ، وہ ایک ایک لمحہ اللہ نے یاد رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے سارے 63 برس کی زندگی کو ایک لفظ میں والعصر کہہ کر یاد کیا ہے۔ ہاں عصر سے عصر عاشورہ بھی مراد ہے، اور اگر دونوں کو لیا جائے تو دونوں میں تضاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پھیلاؤ تو عصر مصطفیٰ بنتا ہے، سمیٹو عصر حسین بنتا ہے، عصر عاشورہ بنتا ہے، حسین منی وانا من حسین بنتا ہے۔ سرکار دو جہاں نبی حسین سے ہیں اور حسین نبی سے ہیں، اس کو پھیلائیں اور اس کو سمیٹیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں عصر عاشورہ کو بھی اپنے لیے رہنما قرار دینا ہے، اور عصر مصطفیٰ بھی ہمارے لیے رہنما ہے۔ اب اس عصر مصطفیٰ کے قسم کے ساتھ پروردگار عالم نے جو انسان سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، سب سے زیادہ اگر کوئی انسان سے پیار کرتا ہے تو وہ خود اس کا خالق اللہ ہے۔ حتیٰ اگر میں یوں کہہ دوں کہ انسان سے زیادہ بھی اگر کوئی کسی سے انسان سے پیار کرتا ہے تو وہ خود اللہ ہے۔ اس لیے کہ خالق کو جتنا مخلوق سے پیار ہوتا ہے نا، مخلوق اپنے آپ کو جان لے تو پھر مخلوق برباد نہ ہو۔ مخلوق کا اپنے آپ کو نہ جاننا اس کی بربادی کی ایک علامت ہے، اس کی بربادی کی ایک کہہ لیجئے مقدمہ ہے، اس کی بربادی کا ایک پیش خیمہ ہے۔ مخلوق اگر اپنے آپ کو پہچاننے لگ جائے تو پھر وہ برباد نہیں ہوگی۔ خالق ہوتا ہے جو مخلوق کو پہچانتا ہے، پھر خالق اس مخلوق کی معرفت کو اپنی معرفت کا عنوان، مولا علی کیا فرما رہے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے انسان سے تو خود اللہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ اس کے یہ پیار کی، اس کی یہ محبت کی علامت ہے کہ وہ ان الانسان لفی خسر کہہ کر اب اسے خسران سے، نقصان سے نکالنے کا راستہ عطا کر رہا ہے۔ انسان خسران سے اور نقصان سے اگر نکل سکتا ہے تو وہ ان 4 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر نکل سکتا ہے۔ 4 نکاتی منصوبہ ہماری زندگیوں کا منصوبہ ہے۔ سب سے پہلا عنوان ایمان، دوسرا عنوان عمل صالح، تیسرا عنوان خود بھی صبر کرنا اور صبر کا محال بنانا، چوتھا ایجنڈا حق بولنا اور حق سننا۔ اس لیے کہ میرے عزیزو حق بولنا کتنا مشکل ہے، کوئی حق بولنے والوں سے پوچھے، مگر اس سے زیادہ مشکل ہے حق سننا۔ جو حق بول بھی لیتے ہیں نا، وہ حق سننے میں بولنے سے کی نسبت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ وہ بولتے تو بہت اچھا ہے حق، مگر جب انہی کو حق کہا جائے تو پھر ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ ان کا پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے پہ پسینے اور چہرے پہ غصے کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا جہان کو تو حق بولتے ہیں، مگر جب ان سے حق بولا جائے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف حق بولتے رہنا،
قرآن نے کہا وتواصوا بالحق، یہ تواصو دو طرفہ ہے، حق سنو بھی حق سناؤ بھی۔ سرکار سے پوچھا کسی نے من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سرکار نے فرمایا من کان خیر للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا وہ نماز جو تمام عبادتوں میں سید اور افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، جو عبادت تمام عبادتوں میں افضل ہے وہ ہے نماز، اس نماز میں توجہ، اس نماز میں ساری توجہ تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا، ایسا ہی ہے نا؟ خاص طور پہ جو پیش نماز صاحب کھڑے ہیں وہ تو اور دو لوگوں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں گے نا، اسی لیے ہم انہیں آگے کھڑا کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی جماعت کے اندر لوگ ہیں ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں، ان سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اور بھی چند صفات ان کے اندر دوسروں سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں امام جماعت بنایا جاتا ہے۔ وہ جو محراب مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے پیش نماز، اگر کوئی تاخیر سے جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، پہنچا ہے، دیر سے پہنچا ہے، اور وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یا وہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، تو جس پیش نماز کی ساری توجہ اللہ کی طرف تھی، وہ جو ساری جماعت کو اللہ کی طرف لے کر کھڑا تھا، اسے حکم ہے کہ اتنی تاخیر جنا نماز میں رکھو، اتنا طول دے دو ذکر الہی کو کہ یہ ایک اور نمازی بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے۔ بھائی آپ کی توجہ تو اللہ کی طرف تھی، اس بندے کی آواز آپ نے کیسے سن لی؟ اللہ بھی اپنی عبادت نہیں چاہتا جس میں بندوں کا احساس نہ ہو، دوسروں کی خاطر جینا۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے عصر عاشوراء کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہ اس زمانے کی قسم کھا کر اس انسان کو اس زمانے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ اب تم اگر خسران سے بچنا چاہتے ہو الا الذین آمنوا، ایمان۔ میرے عزیزو، مجھے اس سورے سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس مجلس میں کس قرآن کی آیت پر غور کروں تو ارشد اللہ کی زندگی سے اس آیت کا کوئی تعلق بنتا ہو۔ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، صاحبان ایمان۔ مومن ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی مسلمان سے پوچھے، مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی انسان سے پوچھے۔ بہت مشکل کام ہے مومن ہونا، بہت مشکل کام ہے ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ ایمان خود کتنا مشکل کام ہے، سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا مومن، روزانہ رنگ بدلنے والا نہیں ہوتا مومن، روزانہ ڈھنگ بدلنے والا نہیں ہوتا مومن۔ مومن جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے، مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہو، جو مسائل کا سامنا کرتا ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے پر قائم رہتا ہو۔ مومن کا دوسرا نام صابر ہے، صابر ہی مومن کو صابر کہا جائے تو بجائے، وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر قائم رہنے والا، سوکھے پتوں کی طرح نہیں کہ یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا تو وہاں جا پڑے، اور ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑے۔ روزانہ رنگ بدلنے والے، روزانہ ڈھنگ بدلنے والے، روزانہ در بدلنے والے، روزانہ عقیدہ بدلنے والے، روزانہ نظریہ بدلنے والے، روزانہ سوچ بدلنے والے۔ جی، مومن جب سمجھ لیتا ہے بات کو اور مومن ہو جاتا ہے تو پھر اس پر وہ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر وہ ہٹنے نہیں پاتا، وہ ہٹ نہیں پاتا، وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب میدان جمل کے اندر مولا علی نے حضرت محمد حنفیہ کو بھیجا تھا تو فرمایا تھا قید قدمیک تزول الجبال ولا تزل، زمین میں اپنے پیروں کو ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ استقامت، ہمت، بہادری، شجاعت، مومن۔ قرآن میں اللہ نے بہت ہی حسین اور بہت ہی سجے ہوئے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے اس مومن کو۔ اللہ کا پسندیدہ وجود ہے جسے مومن کہا جاتا ہے، الا الذین آمنوا۔ اور پھر صرف ایمان نہیں بلکہ اس کی ایک اور کیفیت بھی ہے، وہ ہے عمل صالح۔ اور شاید عمل صالح، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ خود بخود ہونے والے کام ہیں، لیکن جو چیز دوسروں کی خاطر کام کرنے کا جذبہ لے کے آئے وہ ہے عمل صالح۔ یا عمل صالح کو کہا جائے کہ دوسروں کی خاطر جینے والا۔ لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ناکام ہے وہ انسان جس کے اندر یہ چار چیزیں کمزور ہیں۔ توجہ، کامیاب ہے وہ شخصیت، بلکہ شخصیت کہلائے گی اگر کسی کے اندر یہ چار چیزیں بھرپور ہیں۔ سب سے پہلا عنوان دیکھا جائے گا اس کا، اس کے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔
سارے جہان کے لیے اس کے پاس وقت ہو مگر اپنے اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، یہ ناکام انسان ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ شان بان اٹھ بیٹھ کے اور گھر بار اور جاہ و حشم اور حشم و قدم کی وجہ سے شاید کوئی کچھ کہلاتا ہو مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے تو وقت نکالتا ہے مگر 2 رکعت کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، یہ ناکام انسان ہے۔ جیسے اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہ ہو، جسے اپنے اللہ سے بات کرنے کا وقت نہ ہو، جس کے پاس اتنا بھی وقت نہ ہو کہ وہ روزانہ اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہو، یہ انسان ناکام انسان ہے۔ دوسرا شخصیت، جلدی عرض کر رہا ہوں کہ ایک عنوان کہ اس کا اس کے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ دوسرا عنوان دیکھا جائے، توجہ چاہوں گا، دیکھا جائے وہ دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ بہت بڑے بڑے آدمی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں جب دشمنوں کا سامنا انہیں ہوتا ہے۔ انسان کا قد پتہ چل جاتا ہے جب ان کے مخالفوں سے ان کا سامنا پڑتا ہے۔ انسان کی شخصیت باہر نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے جب دشمنوں سے ان کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کی طرح مقابلہ کرنا یہ ناکامی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کی طرح مقابلہ کرنا یہ ناکامی ہے۔ وہ ان کا طریقہ ہے، اس مومن کا طریقہ کچھ اور ہوگا، اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ وہی فارمولہ جو مولا علی نے دیا ہے، لولا الدین والتقی لکنت ادھى العرب، اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو مجھ علی سے زیادہ کوئی چالیں نہیں جانتا۔ مگر مجھے بتائیے چالیں چلنے والا آج کہاں ہے اور ایمان پر عمل کرنے والا علی کہاں نہیں ہے؟ دشمن کے ساتھ کیسا مقابلہ ہونا ہے، اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ انسان کی شخصیت کو ایک مرتبہ حقیقی شخصیت کو کھول کے دکھاتا ہے۔ تیسرا عنوان دیکھا جائے، یہ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ بڑے لوگ ملیں گے آپ کو کہ دنیا جہان کے لیے ان کا اخلاق اچھا ہے، مگر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد آ گیا ہو، جیسے کوئی خونخوار آ گیا ہو، جیسے کوئی قصائی گھر میں آ گیا ہو۔ بیگم صاحبہ آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، ذرا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ابا آ گئے، ابا آیا ہے یا جلاد آیا ہے۔ اس کے گھر میں آنے پر تو خوشی ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، جہان بھر کے ساتھ اخلاق اچھا ہو اور گھر والوں کے ساتھ اخلاقیات اچھے نہ ہو، یہ انسان ناکام انسان ہے، یہ ناکام انسان ہے۔ اور چوتھا عنوان میرے عزیزو، جس کی خاطر میں نے 3 عنوان بھی آپ کو سنا دیے، چوتھا عنوان ہے اپنے بعد کے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ کیا صرف اپنے زمانے کے لیے جیتا تھا یا نہیں، یہ آخر تک بھی سوچتا تھا، آگے تک بھی سوچتا تھا۔ یہ دوسروں کے لیے ایسے کام کر کے گیا کہ وہ کام باقی رہیں گے اور وہ کام اسے زندہ رکھیں گے۔ تاسیسات، مؤسسات، اداروں کی تشکیل، اداروں کی تعمیر، اداروں کا قیام، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ادارے رہتے ہیں، افراد چلے جاتے ہیں، کتنے بڑی تعداد میں آپ کو ایسے منظر نظر آئیں گے کہ لوگ ان اداروں کی بنیاد پر ایک خاص انداز سے بادشاہت اور چودراہٹ کرتے رہے، مگر بھولتے تھے اس بات کو کہ بھائی تم چلے جاؤ گے یہ ادارہ رہے گا، اور وہ چلے گئے۔ آج شاید اس ادارے کے دیواروں پر بھی ان کے فاتحہ کے لیے بعض اداروں میں تو نام بھی نہیں لکھے ہوئے، جنہوں نے وہ بنائے تھے، جنہوں نے وہ تشکیل دیے تھے۔ لیکن عزیزو، اگر کوئی انسان یہ سوچ کر ادارے کو تشکیل دے رہا ہو کہ نہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوں، تاسیسات، تشکیلات، مؤسسات کا قیام، اداروں کا قیام، یہ بہت بڑا ہنر ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں وہ شرط لازم ہے جسے خلوص کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جس چیز سے سجا کر بھیجا ہے نا، وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِمُخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، وہ جو آخرت کو یاد رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کے اندر خلوص ایجاد ہو جاتا۔